اکثر ہم ایک 4 پوائنٹڈ فارمولا بتاتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. مطلب یہ کہ یہ جو تکلیف دہ کام ہے یہ میں نہیں کر رہا، یہ میرا برین کر رہا ہے. اور آپ اپنے آپ کو یعنی ماسٹر مائنڈ کو ذرا الگ کرنا سیکھ لیتے ہیں اور برین کو ذرا الگ کرنا سیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا تو کسی نہ کسی صورت رہتے ہیں. برین احساس ضرور دلاتا رہتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ کو کچھ کرنا تھا جو وہ نہیں کر رہا. برین تھوڑا بہت احساس ضرور دلاتا رہتا ہے. جب ماسٹر مائنڈ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہوتا تو برین اس کو احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ رات سونے لگتے ہیں، سب نارملی جب سونے لگتے ہیں تو برین آپ کو سونے نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس پہ غور کر لو، وہ مسئلہ ہے اس پہ غور کر لو، یا یہ کام ہے جو کہ تمہیں کرنا چاہیے کر لو. رات کو جب آپ سونے لگے ہیں تو برین آپ کو کچھ نہیں کہے گا کیونکہ آپ نے بر وقت اپنے مسائل پہ سوچ بچار کر لی ہے. تو برین دیکھیں، اگر کوئی کسی بندے کا آپ نے کچھ دینا ہے اور بر وقت آپ جا کے دے دیتے ہیں تو کیا وہ آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا رات کو 2 بجے؟ لیکن اگر آپ اس سے کئی جھوٹے وعدے کرتے ہیں تو وہ رات 3 بجے 4 بجے 5 بجے جب بھی اسے شک ہوگا کہ آپ گھر پہ ملیں گے تو وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے آپ سے کہے گا، جی تقاضا کرے گا کہ میرا جو آپ نے دینا ہے وہ دے. یعنی ایک آپ نے ٹائم مختص کر دیا ہے. اور اگر آپ رات بستر پہ لیٹنے سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ 45 منٹس 1 آور وچ ایور از ٹرو آپ کر لیتی ہیں تو پھر آپ بستر پہ جا کے لیٹیں گی تو آپ کا دماغ آپ کو نہیں کہے گا کہ سو مت اور سوچو. یا پھر دوسرا موقع ہوتا ہے جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو نماز کے دوران خیالات دنیاوی آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے. لیکن دماغ جب بھی دیکھتا ہے کہ آپ تھوڑا فرصت میں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ موقع ہے تو میں اپنی عرض پیش کر دوں. وہ پاپ اپس آنے شروع ہوتے ہیں، جو پاپ اپس، وہ درخواست پیش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور آپ اس وقت بڑا اپسیٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ سونا چاہ رہے ہیں اور وہ درخواست پیش کرنا چاہ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باس دفتر میں بیٹھا ہو سارا دن اور کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو، لیکن جب وہ اٹھ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہا ہو تو اپنے دفتر سے اٹھ کے وہ گاڑی تک جائے تو رستے میں 4 لوگ اس کو ملے اور کہیں کہ جی سارے کام ہے، مجھے کو 5 دن کی چھٹی چاہیے، یا مجھے ایڈوانس چاہیے، یا مجھے فلاں چیز چاہیے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ باس شارٹ آف ٹائم ہو اور باس نے اب جانا ہے تو وہ جلدی جلدی یس بول دے گا. جو ماسٹر مائنڈ ہے اگر اس نے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ٹائم رکھا ہوا ہے اپنے زندگی کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 4 دفعہ یا 5 دفعہ، تو اس کا برین کبھی بھی رات سوتے وقت یا کسی کے ساتھ میٹنگ کے ٹائم پر یا کھانا کھاتے وقت یا نماز پڑھتے وقت اسے مجبور نہیں کرے گا کہ میری سنو میری سنو میری سنو. اگر ایسا نہیں ہے تو برین جو ہے وہ اس کو احساس ضرور دلائے گا. جیسے سبارڈینیٹس بھی شروع میں ضرور کہتے ہیں کہ سر یہ کام نہیں ٹھیک ہو رہا، تو باس کہتے ہیں یار خود ہی دیکھ لو. کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو باس کہتا ہے یار ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، خود کیوں نہیں کرتے؟ اور بالآخر کام خراب ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے برین کو اور اپنے مائنڈ کو الگ الگ پہچاننا. اپنے برین کو اپنے مائنڈ کو الگ الگ پہچان لینا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ون اینڈ دی سیم تھنگ، یہ ایسا نہیں ہے. مائنڈ اور برین میں زمین آسمان کا فرق ہے. برین ایک فزیکل ریالٹی ہے، مائنڈ ایک ورچوئل چیز ہے، یعنی اسپرچول چیز ہے جسے ورچوئل یا اسپرچول کہہ سکتے ہیں آپ. اور مائنڈ جو ہے وہ کریٹو ہے، برین جو ہے وہ روبوٹک ہے. مائنڈ جو ہے وہ باس ہے، برین جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہے. لیکن کئی دفعہ جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں وہ فزیکلی تگڑے ہوتے ہیں باس سے، لہٰذا بعض اوقات برین جب ایک مسلسل کاموں کو اپنے ہاتھ سے نپٹاتا ہے اور پھر وہ مائنڈ کی بھی نہیں سنتا. جیسے سلمان خان نے کہا نا کہ جب میں ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر میں اپنی بھی نہیں سنتا.
تو اسی طریقے سے جب پھر برین کو عادت پڑ جاتی ہے مائنڈ کے بغیر فنکشن کرنے کی اور ذمہ داریاں اٹھانے کی، تو ایک دن جب برین بہت زیادہ عادی ہو جاتا ہے وہ کام کرنے کا، تو پھر جب اسے مائنڈ کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایسے کرو، تو وہ کہتا ہے میں نہیں سنتا. جیسے کوئی ساری زندگی صحت مند رہا اور مٹھائیاں کھاتا رہا، تو اس کا جو برین ہے اس بات کو اوکے سمجھتا ہے کہ اگر یہ مٹھائی کھائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن 55 سال کی عمر میں ایک دن وہ ڈاکٹر کو ملتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ڈائبٹیز ہے اور تم مٹھائی نہیں کھا سکتے. تو ماسٹر مائنڈ اب چاہتا ہے کہ وہ مٹھائی نہ کھائے، اور برین کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ کیسے تم مٹھائی نہیں کھاؤ گے. ایڈکشن بھی برین ٹیکس اٹ اوور. ایڈکشن کی ایڈکشن کے اندر ایک اپنی زندگی آغاز کر لیتی ہے. یعنی جب بندہ بار بار نشہ کرتا ہے، اور وہ نشہ کرتا ہے مائنڈ کے زیر حکم، مائنڈ کے تحت نشہ کرتا ہے، لیکن پھر ایسا کرتے کرتے وہ اس بات کا پابند نہیں رہتا کہ مائنڈ کیا چاہتا ہے. ایڈکشن ٹیکس اٹس اون لائف، اور وہ اپنی زندگی کا آغاز کر لیتی ہے. دیکھیں مائنڈ میں تو سوچیں ہمیشہ یہ آتی ہیں کہ میں ریکوری پہ رہوں، اور برین جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میری سنو، کیونکہ اس کو اپنی مرضیاں کرنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی جب ہمیشہ میری چلتی رہی ہے تو اب بھی میری چلنی چاہیے، اور وہ برین کو وہ مائنڈ کو اوور پاور کر لیتا ہے. اور کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نشہ نہیں کرنا، لیکن برین سے کریونگ ابھر رہی ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں کرا کے چھوڑوں گا. حتیٰ کہ برین پھر استادیاں لگاتا ہے کہ اچھا تم نشہ نہ کرنا، لیکن فلاں دوست کو تو مل لو، اور تم نشہ نہ کرنا، تم جم خانہ تو چلے جاؤ، یا کسی ایسی جگہ جو سلپری پلیس ہے. تو پھر الٹیمیٹلی یہ جو ٹسل ہے اس کو سلجھانے کے لیے آپ 4 پوائنٹڈ فارمولا یوز کرتے ہیں، جو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا مائنڈ ہے، یہ میرا برین ہے، اور میرا برین جو ہے اس نے غلطی سے یہ ایڈکشن کو سیکھ رکھا ہے، اور یہ جو میرا مائنڈ ہے یہ چاہتا ہے کہ میں اب ایڈکشن سے نکل جاؤں. تو یہ جو انر سول وار ہے، یہ جو اندر کی جو جنگ ہے، یہ جو سول وار ہے، اس سول وار میں کس کو جتوانا ہے؟ آپ نے مائنڈ کو جتوانا. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.